آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ تو کیا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ ہم نے تو پیار میں ایسا کام کر لیا، پیار کی راہ میں اپنا نام کر لیا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور ابھی کچھ ہی منٹ میں آپ کو عوام کی رائے بھی دکھاؤں گی، اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب سے کچھ دن قبل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، تقریباً 16 اکتوبر کی وہ بات تھی یا 10 اکتوبر کی بات تھی، جو ہم نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے یہ بات کی تھی۔ اس میں بڑا کلیئرلی شیلا رضا صاحبہ یہ بتا چکی تھیں کہ یہ جو نظام ہے جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے، گورنر صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، اس کو اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ پتہ نہیں جس طرح سے بشیر جان صاحب فرما رہے ہیں کہ اندرون خانہ کوئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے آپس کے مذاکرات ایسے ہو چکے ہیں، بلکہ کافی حد تک ان تمام نکات پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے ایک نیا سسٹم لانے کے لیے، لیکن بہرحال وہ نیا سسٹم ابھی تک میڈیا پہ نہیں آیا ہے۔ شاید ان کو یہ بھی خدشہ ہو کہ اس پہ شاید مزید کوئی احتجاج ہوگا اور مزید ایک دفعہ پیپلز پارٹی اور اتحاد کا شاید پھر ایک مسئلے میں پڑ جائیں۔ جس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کا کلپ دیکھتے ہیں، شیلا رضا صاحبہ نے اس وقت کیا کہا تھا آج سے تقریباً 1 مہینہ قبل۔ عوام کو یہ نظام عوام ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اسی صورت میں نہیں لائیں گے، اور اس کو جب ہم لائیں گے تو دونوں پارٹیز، ساری پارٹیز مل کر کوئی نیا سسٹم لائیں گی اور وہ پاس ہوگا۔ چلے جی ناظرین، یہ 1 مہینہ قبل کے شیلا رضا صاحبہ کا سوال تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سسٹم کو جس کا آرڈیننس گورنر ہاؤس سے جاری ہوا تھا اس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے۔ جب تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب ایک سسٹم پہ اگری ہو جائیں گی تو اس سسٹم کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آپ مطمئن ہیں چانڈیو صاحب؟ ہم تو مطمئن ہیں، مگر وہ ان کو لاگو نہیں کرنے دیں۔ ابھی تک چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا ہے۔ آج جو متحدہ قوم اور پیپلز پارٹی والوں نے سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ سندھ کو کس نظام پہ چلائیں گے آپ، کہ بھائی یہ رات کے اندھیرے، ابھی اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی سنا ہے کوئی دوسرا آرڈیننس لاگو کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی میں نے کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا کہ وہ شاید ابھی گورنر صاحب ایک آرڈیننس نیا جاری کریں۔ مگر یہ کیا کہ سندھ کے لوگوں نے اب کا قصور کیا کیا ہے؟ آپ جب سندھی نیشنلز بن جاتے ہیں، ٹوپیاں پہن کر اسمبلی میں نعرے لگاتے ہیں، اجرک پہن کے آتے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھنگڑا لگاؤ، جھمرے لگاؤ کہ ہم نے سندھ کے لوگوں کی خواہش پوری کی ہے، وہ خواہش پوری کی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے الیکشن منشور دیا تھا کہ یہ مشرف کا بلدیاتی نظام چلنے۔ کس کی جانب اشارہ ہے آپ کا؟ یہ پیپلز پارٹی کی جانب ہے۔ ابھی وہ پیپلز پارٹی لاگو نہیں کرنے دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے لوگوں کی مستقل باشندوں کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے پیپلز پارٹی جو سندھ کی جماعت ہے، اس کا گڑھ سندھ ہے، وہ ہمیشہ سے سندھ گارڈ استعمال کرتی ہے، وہ سندھ کے لوگوں کے خلاف سازش کیسے کرے گی؟ یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتی آئی ہیں۔ کیوں؟ ان کی ترجیحات اقتدار ہے۔ یہ مضبوط مرکز، اقتدار انہی کے ووٹ سے تو آتے ہیں اس اقتدار پہ۔ یہ ان لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ابھی بول رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار چاہیے، سندھ کے لوگ نہیں چاہیے۔ سندھ کے لوگ ہی تو ان کو اقتدار تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سندھ کے لوگوں کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے ان کو اپنی کرسی اور لوٹ مار پیاری ہے، سندھ کے لوگ پیارے نہیں ہیں۔ اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہوتی تو یہ لاگو کرنے دیتے، کیوں نہیں لاگو کرنے دے رہے ہیں؟ ابھی کس نے روکا ہے کہ بھئی پریزیڈنٹ آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ بول رہے ہیں کہ نام نہاد ان کی 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبوں کو اختیار دیے ہیں، تو پریزیڈنٹ وہ سندھ اسمبلی کو قانون سازی کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے والے وہ سازشی ٹولوں کے ساتھ رحمان ملک اور بابر امان کو ساتھ لے کے آئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں جو لوگ بیٹھا ہے وہ پریزیڈنٹ جو مشرف سازشیں کرتا تھا سندھ کے خلاف، یہی پریزیڈنٹ وہ سندھ کے لوگوں کے مستقبل کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ مشرف صاحب بھی سازش کرتے تھے سندھ کے لوگوں کے خلاف۔ چلیں جی فواد چودھری، ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ مشرف صاحب سندھ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، دوسری مجھے بات یہ بھی بتا دیجئے کہ اب یہ بیچ کی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 1979 والا، 2011 والا، 2001 والا سب کو ایک گھوٹا لگایا جائے گا، اس میں سے کوئی نئی چیز نکلے گی، یہ نئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نادیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چانڈیو صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو ختم کیا جائے گا، یہ بالکل الٹی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے انفیکٹ منشور میں ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، اور یہ جو مقامی حکومتوں کا بھی نظام ہے یہ 1993 میں جب بی بی آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کسی طرح سے ملتا جلتا ایک نظام کا بلو پرنٹ تیار کیا تھا۔
دیکھیں مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی جو چانڈیو صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ بھئی خیرپور، لڑکانہ، یہ جو سارے ضلع ہیں سندھ کے، آخر آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ان اضلاع کی حکومتیں وہاں کے لوگ منتخب کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا وہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر بھیجے جو ان لوگوں کے اوپر حکومت کرے؟ یہ تو ایک بالکل ہی عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیں دو باتیں کسی بھی نظام میں ہوں گی تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہ جو صوبے کے وسائل ہیں وہ اضلاع میں آبادی اور رقبے کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، 34 ڈپارٹمنٹ اس نظام کے ذریعے صوبوں سے اضلاع میں منتقل کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر پنجاب میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رائیونڈ کا بجٹ جو ہے اکیلا، جہاں چیف منسٹر پنجاب رہتے ہیں، وہ کئی چھوٹے ضلعوں سے زیادہ ہو گیا کیونکہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے فنڈز دینا۔ دو باتیں ضروری ہیں کہ اس نظام میں۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اب یہ بیچ کی راہ کیا نکل سکتی ہے، مطلب یہ جو کتنے 1979 بیچ کی راہ یہی ہے نا، انہیں صرف پرابلم ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ ایم کیو ایم کا آپ اضلاع بنا دیں، کراچی کے اضلاع چھوٹے کر دیں، ایم کیو ایم سے بات کر لیں، لیکن آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ ایک نظام ہی ختم کر دیں ایک پارٹی کی دشمنی میں۔ میں اس پہ عرض کروں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ کراچی کو بالکل 4 حصوں میں، 4 اضلاع میں، 5 اضلاع میں رکھا جائے۔ حیدرآباد کو پرانی حیثیت میں جو مشرف نے سازش کی تھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ مشرف والا جو سسٹم ہے وہ 5 شہر بنائے گئے تھے، صرف کراچی نہیں تھا، مشرف نے بنایا تھا، ہماری وحدت کے خلاف کام کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اور جو پیپلز پارٹی والوں نے، میں اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مشرف کا یہ بلدیاتی نظام جو ہے یہ سندھ کے روح کے خلاف ہے۔ ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن مینیفیسٹو آپ چیک کر لیں، الیکشن مینیفیسٹو آپ چیک کر لیں، اور رہا معاملہ یہ کہ مشرف نے شکارپور میں آپ جاگیرداروں کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے طاقتور کر کے بنا دیتے ہیں، سندھ کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کیا؟ دیکھیں وہ آپ پپیٹ سے بنا دیتے ہیں، مشرف کی رجیم نے بنایا تھا، سندھ کے لوگوں کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مینیپولیٹ کرتی ہے، انجرٹ ایک الیکشن لاتے ہیں۔ مشرف کی جو جمہوریت تھی وہ سندھ کے وحدت اور جاگرافی اور سندھ کے وسائل کے خلاف بنائی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی نے یہ لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اس طرح تو موجودہ جمہوریت بھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ بشیر جان صاحب تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کیجئے گا، کیونکہ مجھے سمجھ میں ویسے یہ نہیں آ رہا کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں یا ان کے اتحادی ہیں چانڈیو صاحب کے، کیونکہ آپ چانڈیو صاحب کی ہر بات پہ سر ہلا رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ فواد صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا دور تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا۔ دیکھیں جب مشرف صاحب نے یہ نظام ترتیب دیا تو اس وقت ہم یہاں پر ایک شاید اے آر ڈی کے حوالے سے ہم متفق تھے، اور تمام پارٹیوں نے بشمول بی بی اس وقت حیات تھی، زندہ تھی، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ نظام جو ایس ایل جی او ہے یہ سندھ دشمنی پر مبنی ہے، لیکن ہم اگر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا انجام 1985 کے الیکشن جیسا ہوگا جو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا اب ہم اس نظام کا حصہ بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی جمہوریت بحال ہوگی اور یہ لوگ واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھاگیں گے، جیسے شوکت عزیز کا کوئی پتہ آتا نہیں کہ کہاں پر ہے یا مشرف کہاں پر ہے، تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے پورے ملک میں اس کو ختم کر دیا ہے، اور سندھ اسمبلی نے بھی اپنے صوبائی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو ختم کر دیا ہے۔ اگر پیپل پارٹی کسی انڈیویجول کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اگر ہم پر ایس ایل جی او نافذ کرتی ہے تو ہم اس میں ری ایکشن کریں گے، اس لیے کہ پورے پاکستان میں جو نظام بحال ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں جو مشرف کی باقیات ہے یہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ بندے تو سارے ان کے جا چکے ہیں، اب یہ نظام بھی ان کے ساتھ چلا جائے۔ بشیر جان صاحب، اب ایک اور جو آرڈیننس ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ شاید نہ بھی آئے، لیکن اگر وہ دوبارہ سے سندھ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آ گیا تو پھر آپ لوگ اس پہ ری ایکٹ کریں گے اور آپ لوگ اس کی مخالفت کریں گے؟ ایک موضوع پہ، ایک سبجیکٹ پہ دوبارہ آرڈیننس نہیں آ سکتا، پہلی بات تو۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے ختم ہوا، اور اس میں یہ طے پایا اور ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی گئی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کمیشنی نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے، اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو بحال ہو جائے گا۔ چھٹی کا دن تھا، چونکہ آج یا کل ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈیننس آ جائے بحالی کا، اور عید کے بعد چھٹی نہیں ہے،
آج چھٹی نہیں تھی. سندھ حکومت آج اس کا لاسٹ ڈیٹ تھا. سازش کر رہی ہے. رات 12 بجے ان لوگوں کو یہ چیف سیکریٹری کو یہ نوٹیفیکیشن نکالنا تھا, مگر رات 1 بجے اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں. آپ کو اس میں کوئی سازش نظر آتی ہے؟ بالکل یہ کنسپائرنسی ہے, سندھ کے لوگوں کے خلاف سازش ہے پیپلز پارٹی اور متحدہ سندھ کے لوگوں کے خلاف یہ کانسپیریسی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت خود الیکٹ کر لیں. میں تو اس لاجک کے اوپر ہی حیران اور پریشان ہوں. صرف ایک آپ کی جو سوچ ہے وہ کراچی کے ناظم پر اٹک گئی ہے کہ کراچی کا ناظم ہماری مرضی کا نہیں ہے, ہمیں سسٹم میں بیٹھ دو. نہیں کرنے دے رہے ہیں. قانون سازی آپ نے جو ANP ہے, آپ نے آرٹیکل 140 18ویں آئینی ترمیم سائن کی ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے سسٹم. آپ اگر الیکٹڈ, اگر آپ کی پارٹی میں یہ ہمت اور جرت ہے کہ آپ اپنی ووٹوں کے ذریعے الیکٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ ایک الیکٹڈ سسٹم کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو اس الیکشن کے سسٹم سے باہر نکالیں گے تو سندھ کے لوگ آپ کو فیصلہ دے دیں گے کہ ہم کیا نظام چاہتے ہیں اور سندھ کے لوگ کون ہیں. مگر یہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر اگر الیکشن کے نتائج کو مانیٹر کرے گی تو کیا ہوگا؟ چلے جی, اب مسئلہ ابھی تو یہ ہے کہ ان کی چنی ہوئی اسمبلیوں کو یہ اختیار نہیں دے رہے ہیں, سندھ اسمبلیوں کو, فہد صاحب, کہ سندھ اسمبلی نے قانون سازی کی ہے اور اس قانون سازی پہ یہ حکمران ٹولہ اور ان کے الائز عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں. مگر قانون سازی بھی تو, جس کو آپ بار بار حکمران ٹولہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو قانون سازی کی ہے نا. اس اسمبلی سے بل بھی تو انہوں نے پیش کیا ہے, اس بل کو منظور بھی تو اسی حکمران ٹولہ نے کرا ہے, جس کو آپ سازش قرار دے رہے ہیں. یہ میں یہ بتاؤں کہ یہ وہی حکمران ٹولہ ہے جس نے جب سندھ اسمبلی میں سندھی لینگویج نیشنل لینگویج کا بل پاس کیا تھا, مگر جب اس کے خلاف تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی تو تب بھی اس حکمران پارٹی نے سندھ کا وہ اسمبلی کا بل پھاڑ کے پھینکا تھا. آپ ارلی 70s کی, میرے خیال ہے ممتاز بھٹو کے دور کی, یہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات کر رہا ہوں. یہ پارٹی سندھ کے لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں اور یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سندھ 2 زبان بولنے والا صوبہ ہے اور اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا, مگر ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اب اگر اتنا تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے تو اس پہ کھڑی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک بات میں ذرا کلیئر کروں کہ ہم حکومت میں بھی ہے, حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن 13 تاریخ کو جب اس سندھی قوم پرستوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تو ہم سب سے پیش تھے, اور آج تک ہمارے ساتھی جیل میں ہیں اور شہید ہوئے. تو ہم حکومت میں ضرور ہے, لیکن کوئی بات اگر سندھ کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, 13 اگست کی جو ہڑتال تھی جو سندھی قوم پرستوں کی جانب سے, اس میں آپ نے ساتھ دیا ہے. کل بھی ایک اور بلیک ڈے کے طور پہ منانے کی بات کی جا رہی ہے سندھ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے. ہم ان سے بھی کریں گے کہ عید کا ایک دن قبل ہی اس کے لیے کیوں چنا گیا, اور پھر ان بھی سے بات کریں گے کہ جب 13 اگست کی ہڑتال میں ان کا ساتھ دیا تھا, کل جو یوم سے یعنی بلیک ڈے منایا جا رہا ہے, کیا اس میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. مختصر سا بریک, واپس آتی ہوں.